السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، جسے سکسوفرینیا یا شیزوفرینیا کہتے ہیں۔ یہ ایک ذہنی بیماری ہے جو انسان کی سوچنے کی صلاحیت، جذبات اور رویے کو متاثر کرتی ہے۔ یہ بیماری صرف مریض کو ہی نہیں بلکہ اس کے خاندان اور عزیزوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں کہ شیزوفرینیا کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ سکسوفرینیا یا شیزوفرینیا ایک ذہنی بیماری ہے جو انسانی دماغ کے افعال کو متاثر کرتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو حقیقت اور خیالات کے درمیان فرق کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک لمبے عرصے تک چلنے والی بیماری ہے جو کبھی کبھار زندگی بھر جاری رہ سکتی ہے۔ یہ بیماری مرد و خواتین دونوں میں ہو سکتی ہے اور عموماً جوانی اور بلوغت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی علامات جو ہیں وہ ہے ہیلوسینشس، حسی فریب۔ مریض وہ چیزیں دیکھتا ہے جو سنتا اور محسوس کرتا ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی، جیسے کسی کی آواز سننا جبکہ کوئی وہاں نہیں ہوتا۔ ٹیلی ویژن وہمیں، مریض ایسی چیزوں پر یقین کرنے لگتا ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی، جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے یا اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ بے ربط گفتگو، مریض کی باتیں الجھی ہوئی اور بے ربط ہو جاتی ہیں، اس کی بات سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رویے میں تبدیلی آئے گی، مریض کا رویہ غیر معمولی ہو جاتا ہے، جیسے کسی کام کو بار بار کرنا، بے مقصد گھومنا یا جذبات کا اظہار نہ کرنا۔ موٹیویشن کی کمی، مریض کو روزمرہ کے کاموں میں دلچسپی نہیں رہتی، جیسے کھانا، نہانا یا دوسروں سے ملنا جلنا۔ اب ہم آتے ہیں وجوہات کی طرف۔ اس کی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ شیزوفرینیا مرض پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے؟ جینیاتی عوامل، یہ بعض دفعہ خاندانی طور پر، موروثی طور پر ہوتا ہے کہ والدین کے اندر یا بڑوں کے اندر یہ بیماری ہو تو اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں، آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جو والدین متاثر ہیں ان کے بچے بھی اس بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ دماغی کیمیائی تبدیلیاں، دماغ کے اندر کیمیائی تبدیلیاں جب آتی ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے، جیسے ہارمونی تبدیلیاں ہو گئی یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی کیمیائی تبدیلی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ شیزوفرینیا ہو سکتا ہے۔ ماحولیاتی عوامل، ماحولیاتی عوامل بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، جیسے اکثر عورتوں کو پریگننسی کے دوران شیزوفرینیا کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ شیزوفرینیا کا مرض اس کو متاثر کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نشہ جب کسی کو چھڑایا جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ معاملات بن جاتے ہیں، یا کسی اور کوئی گھریلو کوئی معاملہ چل رہا ہو جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ سکتی ہے کہ مریض شیزوفرینیا کا مریض بن جاتا ہے۔ علاج اور مدد، سب سے پہلی جو چیز ہے اس کا دواؤں سے علاج کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سائیکی میڈیسن جو ہوتی ہیں وہ دے کر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن بتانے لگا ہوں، وہ آپ نے استعمال کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد باقی جو عوامل ہیں جو اس پر علاج میں مدد و معاون ہو ثابت ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میڈیسن میں جو ہومیوپیتھی میں سب سے پہلی میڈیسن ہے وہ ہے ایناکارڈین، 30 طاقت میں لینی ہے، صبح دوپہر شام آپ نے اس پر 3 قطرے دینے شروع کر دینے ہیں، انشاءاللہ پانی کے اندر ڈال کے مریض انشاءاللہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گا۔ ہائیوسیمس، یہ بھی آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے اور صبح دوپہر شام 3 قطرے اس کے آپ نے مریض کو دینے شروع کر دینے ہیں۔ لیکسس 200 طاقت میں لینی ہے، آپ نے 5 قطرے آپ نے ایک دفعہ دن کے اندر آپ نے اس کے پانی کے اندر ڈال کے دینی شروع کر دینا ہے۔ سٹرامونیم بہت اچھی دوائی ہے، اس کے لیے آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، صبح دوپہر شام 3 قطرے پانی کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو دینا شروع کر دینا ہے۔ کینابس انڈیکا بھی آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے اور صبح دوپہر شام اس کے 3 قطرے آپ نے پانی کے اندر ڈال کے دینی شروع کر دینی ہے، انشاءاللہ آپ کا مریض 100% ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور اس بیماری سے باہر آ جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو اس کے لیے علاج اور مدد فراہم کی جاتی ہے وہ ہے سائیکو تھراپی۔ سائیکی اس کے سیشن دیے جاتے ہیں، کاؤنسلنگ کی جاتی ہے جس سے مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خاندانی مدد،
دوست بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب دوست قریب جو ہوتے ہیں وہ اگر اس کی مدد کریں، اس کی ہیلپ کریں اور اس کو موٹیویٹ رکھیں تو یہ مریض شیزوفرینیا کا اس مرض سے باہر آ سکتے ہیں۔ خود کی دیکھ بھال مریض کو سکھانی چاہیے، ٹرین کرنا چاہیے، جس سے وہ خود بخود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس بیماری سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے۔ میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔